السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسد مرتضیٰ آپ تمام لوگوں کا المرتضیٰ انسٹیٹیوٹ میں استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے، آج کا جو چیپٹر ہے وہ شبنم کمالی ہے۔ شبنم کمالی کے بارے میں بتانے سے پہلے تھوڑا سا ریوائز کر دوں پہلا والا سبق، کہ اس میں پہلا جو آیا تھا وہ حمد کے بارے میں، کہ حمد کس سے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف جس میں نظم میں کی جائے گی اس کو حمد کہیں گے، اور نعت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے گی اس کو ہم نعت کہتے ہیں، اور منقبت جس میں اولیاء کرام، خلفاء راشدین اور بزرگان دین کی جو تعریف کی جائے گی اس نظم کو ہم منقبت کہتے ہیں، اور قصیدہ جس میں کسی بادشاہ یا عام انسان کی تعریف کی جائے گی اس کو ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ تو پہلا چیپٹر تھا حمد۔ تو آج حمد میں سب سے پہلے جو ہمارے کورس میں، یعنی اردو کورس میں جو نصاب میں شامل ہے وہ حمد خدائے عز و جل، یہ انہی شبنم کمالی کی لکھی ہوئی ہے۔ آئیے ان کے حالات کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے اور شبنم تخلص ہے۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 کو پکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ ان کی مذہبی منظومات، خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت، صحبائے عقیدت مشہور ہیں۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عز و جل جناب شبنم کمالی کی تخلیق ہے، انہوں نے لکھی۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ، اسلامی مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ یہ تھے شبنم کمالی کے حالات جو میں آپ کے درمیان میں پیش کر رہا تھا۔ آئیے کچھ اس کے تفصیل جان لیں کہ شبنم کمالی کا تعلق جو ہے ریاست بہار سے، یعنی بہار سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے اور شبنم تخلص ہے۔ اب یہ تخلص ہے کیا چیز؟ اصلی نام تو سمجھ آیا کہ جو نام باپ دادا رکھ دے اسے اصلی نام کہتے ہیں، اور جو تخلص کیا ہے؟ تو تخلص کے لیے ایک سسٹم یہ ہے، ایک نظام یہ بنا ہے کہ تخلص کہتے ہیں جس کی تعریف اگر کی جائے تو شاعر اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام رکھ دیتا ہے۔ شاعر اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام رکھ لیتا ہے، اس کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ صرف شاعر ہی رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے یہ شعر و شاعری انہوں نے کی ہے، اس لیے مصطفیٰ رضا کی جگہ پہ انہوں نے اپنا تخلص جو چوز کیا ہے، جو پسند کیا ہے، وہ شبنم کمالی۔ ان کی پیدائش پتہ ہی چلا ہے 22 جولائی کو ہو چکی۔ ان کی مذہبی منظومات، خاص طور پر نعتیہ شاعری، انہوں نے نعت بہت زیادہ لکھا ہے، اور نعت کے کئی مجموعے انہوں نے پیش کیے ہیں، کئی نعتیں انہوں نے لکھی ہے، اور اسی مجموعے کے چند جو آپ کے سامنے ہے اس کو ضرور یاد کر لیجیے گا، کیونکہ آبجیکٹو میں آتا ہے کہ انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت، صحبائے عقیدت مشہور ہیں۔ یعنی ان کا مجموعہ، یہ نعت کا جو مجموعہ ہے، جو کتابیں آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ نعت کا مجموعہ ہے۔ مجموعہ کیسے کہتے ہیں؟ جو تمام چیزوں کو یکجا کر کے چیز بنائی جائے اس کو مجموعہ کہتے ہیں۔ تو اس میں بہت سے نعت آپ کو مل جائیں گے، اور انہوں نے غزل بھی کہی۔ نعت حمد کے ساتھ انہوں نے کیا کہا؟ غزل بھی کہا اور نظم بھی کیے، کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اور ہمارے جو شامل نصاب میں جو کورس میں ہمارے جو آپ کو جو پڑھنے جا رہے ہیں، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ جو ان کا ٹاپک ہے حمد خدائے عز و جل، یہ شبنم کمالی کی تخلیق ہے۔ اور آگے چلتے ہیں۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ، یعنی انہوں نے زیادہ تر جو کیا ہے، زندگی کا زیادہ تر جو حصہ ہے انہوں نے تقریر، وعظ مانے تقریر کیا آتے ہیں، تبلیغ یعنی کسی چیز کو پہنچانا، یعنی اسلام کی دعوت کو پہنچانے کو بھی تبلیغ کہتے ہیں۔ انہوں نے پوری زندگی تقریر اور اسلام کی باتوں کو دوسرے تک پہنچانے کا کام زور و شور سے کیا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ یعنی شبنم کمالی نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، اور وہ اللہ کے رسول کے پیارے، سچے، صادق محبوب تھے۔ عاشق کہہ لیں، محبوب کہہ لیں، کیونکہ یہ سچے تھے، اور یہ اللہ سے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے حمد بھی لکھے، اور نعت تو ان کی ڈھیر ساری ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور یہ انہوں نے اور بہت زیادہ تقریر بھی کیا، اور ان کا یہ مقصد تھا کہ حمد کے ذریعہ، نعت کے ذریعہ
لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں، اسلام کی طرف راغب کریں، اور انہی کی وجہ سے پوری زندگی ان کی جو ہے اسی ارد گرد آپ کو گھومتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ تھے شبنم کمالی۔ اب انشاءاللہ اب ان کا جو آپ کا نظم جو ابھی حمد پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ آگے انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دوسری ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ میں آپ تمام سے بس ایک درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا سپورٹ کریں، اور آپ کو اچھا لگے کہ ہمارے پڑھانے کا جو طریقہ یا کوئی خامی ہے تو اس کو بھی ضرور بتائیں، اور اچھائی ہے تو ضرور اس کی تعریف کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔